الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العلی العظیم. اور سید احسن علی نقوی صاحب تشریف فرما ہیں جو کہ ضلعی صدر ہیں عزاداری ونگ کے. سید حسین زیدی صاحب تشریف فرما ہیں جو کہ صوبائی ممبر ہیں صوبہ پنجاب کے. اور شیخ عمران علی صاحب تشریف فرما ہیں صوبائی وہ تشریف ہے. انہوں نے نمائندگی کی ہے اس وقت تمام ماتمی سنگتوں کی. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. میں اس پریس کانفرنس کا آغاز دعوت دیتا ہوں جناب سید اسد عباس نقوی کو کہ جو مرکزی سیکرٹری سیاسیات ہیں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے آج کی پریس کانفرنس کے غرض و غایات اور آداب سے آگاہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام صحافیوں کا شکر گزار ہوں کہ جو وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اپنی مصروفیات میں سے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور امت مسلمہ جو کہ محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا آغاز ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ کی شہادت کے ایام کے طور پر مناتی ہے. پاکستان جو کہ ایک نظریاتی مملکت ہے اور پاکستان کا وجود اس بات کی علامت تھی کہ پاکستان دنیا کے اندر واحد ایسی اسلامی مملکت ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی. اور پاکستان کے وجود میں ایک خاص بات یہ تھی کہ پاکستان کا وجود کسی مسلک کے ذریعے سے عمل میں نہیں آیا بلکہ جب پاکستان بنا تو تاریخ گواہ ہے کہ شیعہ اور سنی مسلمانوں نے مل کر بنایا. اسی لیے پاکستان کو اسلام کا مورچہ کہا جاتا رہا ہے. اسی لیے پاکستان نے اپنی نظریاتی اساس کی بنیاد پر آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. شاید پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر لکھا ہے ناٹ ویلڈ ٹو اسرائیل. پاکستان کو بنانے میں تمام مسالک کے اکابرین کا کردار رہا ہے لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصہ سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کی مقتدر قوتیں وہ ایک خاص طبقے سے پریشرائز ہوتی ہیں اور شاید ایک انٹرنیشنل ایجنڈا کے ذریعے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں جو ہے وہ عزاداری کے رسومات کو، عزاداری کی عبادات کو، عزاداری کے ایام کو خاص قسم کے ساتھ جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں آج آپ کے توسط سے چند ایک مسائل کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ پاکستان جہاں یہ رواداری رہی ہے، جہاں یہ روایات رہی ہیں کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی مسلمانوں نے ہمیشہ ہی اپنے اپنے انداز میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. یہ پاکستان کی روایات میں ہے کہ اہل تشیع نے ہمیشہ ماتمی جلوس نکالے اور ہمارے اہل سنت برادری کے لوگوں نے انہی ماتمیوں کے لیے سبیلیں لگائیں، انہی ماتمیوں کے لیے لنگر کا بندوبست کیا. لیکن بدقسمتی سے چند دہائیوں سے وہ قوتیں کہ جنہوں نے پاکستان کے قیام کے وقت یہ کہا تھا کہ یہ تجربہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا بلکہ یہ چند سالوں کی مار ہے اور پاکستان ایک ناکام ریاست جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر تصور ہوگی. انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں شیعہ سنی مسلمان باہم متحد ہو کر
اپنی اپنی عبادات کو سر انجام دیتے ہیں، اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اپنے مسلک کی بات کرتے ہوئے اور باہمی اتحاد کی فضا جو ہے وہ قائم ہے، تو ایک خاص طریقہ کار کے تحت یہاں پر فرقہ واریت کا بیج بونے کی کوشش کی گئی، یہاں پر شیعہ اور سنی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے غیور عوام کو کہ یہاں شیعہ اور سنی تفرقہ کو اس انداز سے نہیں کھلایا جا سکا جس انداز سے دشمن کی کوشش تھی۔ یہاں ایک جتھا جو ہے وہ تو وجود میں آیا، لیکن آج بھی پاکستان کے محلوں میں، پاکستان کے گلی کوچوں میں شیعہ سنی باہم ایک دوسرے کی شادیوں میں بھی شرکت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عبادات میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ لیکن حکومتیں جن کو اس طرح کے جتھوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، جن کو اس طرح کے جتھوں کو لگام دینا چاہیے تھی، مجھے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومتیں ان سے بلیک میل ہو رہی ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا ایجنڈا اس محرم الحرام کے دوران جو اقدامات انتظامیہ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں وہ یقینی طور پر ناقابل برداشت ہیں۔ کئی دہائیوں سے بہت ساری جگہوں پر مجالس عذاب برپا ہوتی ہیں، لیکن وہاں مقامی ایس ایچ او پہنچتا ہے، مقامی ایس پی صاحب کا پیغام پہنچتا ہے کہ جی آپ کا پروگرام ہمارے شیڈیول میں نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے شیڈیول میں نہیں ہے تو یہ آپ کی نااہلی ہے، گو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کو بپا کرنے کے لیے اس کا کسی شیڈیول میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے گھر میں نماز جماعت ادا کرنے کے لیے، گھر میں نماز پنجگانہ ادا کرنے کے لیے اس کا کسی شیڈیول میں ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کا کوئی بھی پروگرام ہو، یہ ہماری عبادت ہے مجلس امام حسین علیہ السلام، لہٰذا اس کا کسی شیڈیول سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں امن کی خاطر ہم نے ہمیشہ انتظامیہ سے تعاون کیا، لیکن آج اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ دہائیوں سے جاری پروگرامز کو صرف ایک زبانی حکم کے ذریعے سے روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ پروگرام کیونکہ شیڈیول میں نہیں ہے لہٰذا آپ کو پروگرام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حالانکہ آپ پچھلے 5-7 سالوں کا تھانوں کا ریکارڈ نکلوائیں، ان تھانوں کے ریکارڈ میں پولیس کی روز نامچوں میں پولیس کی نفری دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پولیس جو ہے وہاں ڈیوٹی دینے بھی جاتی رہی ہے اور روز نامچوں میں اس کا اندراج بھی ہے، لیکن جو پروگرام سیکورٹی برانچ کے اندر جو ایک بک بنی ہے، اگر کسی وجہ سے وہ پروگرام وہاں نہیں ہے تو پھر اس کا جو ہے اس کو کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے، یعنی میں حیران ہوں جو بھی حکومتی نمائندے ہیں، جو بھی ہماری انتظامیہ کے نمائندے ہیں، کہ بعض باتیں اظہر من الشمس ہیں، لیکن ان کو بار بار سمجھانے کے باوجود بھی ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ مثال کے طور پر ٹائمنگ کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں سورج کب غروب ہوتا ہے اور گرمیوں میں کب غروب ہوتا ہے۔ اب ایک مجلس جو ہے سردیوں میں 6 بجے شروع ہوتی تھی، 8:30 بجے ختم ہو جاتی، 8 بجے ختم ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ اذان نماز مغرب کے بعد 6 بجے مجلس شروع ہو سکتی تھی۔ اب وہی مجلس جو ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن مغرب کے بعد ٹائم 8 بجے بنتا ہے اور اسے جو ہے ظاہر ہے وہ 2-2.5 گھنٹے کا ٹائم 10-10:30 بجے چاہیے۔ بار بار جو ہے یہ باتیں انتظامیہ سے کی جاتی رہیں، لوکل ہمارے لوگ بھی کرتے رہے، لیکن وہ زبانی کلامی بعض لوگ ہاں کر دیتے ہیں، لیکن موقع پر وہاں ایس ایچ او پہنچتا ہے اور جو ہے وہ بانی کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ یعنی یہ کون سی سائنس ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ سردیوں میں مغرب کا وقت کیا ہے اور گرمیوں میں مغرب کا وقت کیا ہے۔ تو اس پر جو ہے کئی ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں، اس پر جو ہے وہ بانیوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ میں آپ کے توسط سے حکومت پنجاب سے یہ عرض کروں گا، اور میں یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ان مسائل کا سامنا ہمیں صرف صوبہ پنجاب کے اندر ہے، باقی جگہوں پر پورے 3 صوبوں میں 10% مسائل ہیں اور 90% مسائل جو ہیں ہمیں صوبہ پنجاب کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 90% مسائل کا صوبہ پنجاب کے اندر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا حکومت پنجاب یا کیا پنجاب کے اندر جو انتظامیہ کے افسران ہیں وہ کسی خاص ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں؟ اگر سندھ کے اندر ہمیں کوئی اس طرح کا مسئلہ درپیش نہ آئے
اور پنجاب کے اندر اس طرح کا مسئلہ درپیش آئے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا سمجھوں اس سے۔ لہٰذا میں آج آپ کے توسط سے حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور عزاداروں کے لیے نرمیاں پیدا کی جائیں۔ ہم تعاون کرنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی تعاون کیا ہے، آئندہ بھی تعاون جاری رکھیں گے، لیکن ہم نے ہمیشہ یہ بتایا ہے حکومتوں کو کہ ہم نے کبھی عزاداری پر کمپرومائز نہیں کیا اور نہ آئندہ کریں گے۔ یہ ایام ہماری عبادت کے ایام ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کسی احتجاجی موو کی طرف جانا پڑے، لیکن اگر حکومت کا رویہ یہی رہا تو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ اپنے گھروں کی عزاداریاں بند کر کے یا پریس کلب کے باہر کی سڑک کا انتخاب کر لیں یا گورنر ہاؤس کا انتخاب کر لیں یا پھر مار روڈ کا انتخاب کر لیں یا کلب چوک کا انتخاب کر لیں۔ لہذا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کسی بھی ایکٹیویٹی کی وجہ سے حکومت کے لیے کوئی انریسٹ پیدا ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح حکومت پاکستان داتا صاحب کے عرس کے موقع پر فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح حکومت پنجاب جو ہے وہ رمضان المبارک کے موقع پر نماز تراویح کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسی طرح حکومت پنجاب جو ہے عزاداروں کو فیسیلیٹیٹ کرے، انتظامیہ کے ذریعے سے، جو آئی جی پنجاب صاحب کے ذریعے سے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے فوری طور پر ڈی سی صاحبان کو اور ایس ایچ او صاحبان کو، ایس پی صاحبان کو، ڈی پی او صاحبان کو یہ ہدایات جاری کی جائیں کہ جو جتنی جو ہے نرمی ہو سکے وہ عزاداروں کے ساتھ کی جائے اور عزاداروں کو ناجائز تنگ نہ کیا جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر انریسٹ پیدا ہو۔ میں یہاں دوبارہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ خدارہ جتھوں سے بلیک میل ہونا چھوڑ دیں، خدارہ ان لوگوں سے بلیک میل ہونا چھوڑ دیں کہ جو لوگ آپ کو گولی کی زبان سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم پیار والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، صبر والے لوگ ہیں، استقامت والے لوگ ہیں، لیکن صبر کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ہم عزاداری سید الشہداء پر کسی طرح کا کمپرومائز کریں گے۔ عزاداری سید الشہداء پر ہم نے کربلا سے لے کر آج تک کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو وقت کے ظالم سے ظالم حکمران، جابر سے جابر حکمران آتے رہے، لیکن عزاداری امام حسین علیہ السلام اسی طرح سے جاری و ساری رہی۔ لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر عزاداری امام حسین جاری رکھی، لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا کر عزاداری امام حسین جاری رکھی، لوگوں نے اپنے بازو قلم کروا کر عزاداری امام حسین جاری رکھی۔ تو میں آج حکومت پنجاب سے یہ کہوں گا کہ یہ عزاداری امام حسین نہیں رک سکتی۔ خدارہ پاکستان کو پاکستان سمجھو، خدارہ پاکستان کو بحرین نہ سمجھو، پاکستان کو کوئی خلیجی ریاست نہ سمجھو۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں شیعہ اور سنی مل کر رہتے ہیں، ہمیں مل کر اس کے امن کو برقرار رکھنا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے لاہور میں کل 5 محرم الحرام کو سمن آباد کے اندر عزادار ٹھوکر سے آتے ہیں، ٹولیوں کی صورت میں گزرتے ہیں وہاں پر۔ آج سے 4 سے 5 سال قبل کوئی اپنے مدرسے کا سہارا لے کر، کوئی اپنے جو ہے وہ مدرسے کی بات کر کے، کوئی موب کی بات کر کے، کوئی مسجد میں اعلان کی بات کر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ راستہ یہاں سے نہیں، انہیں کہیں یہاں سے گزریں، یہاں پر سبیلیں نہیں لگ سکتی، یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے اس پر کمپرومائز کیا 3 سال قبل، اور آج یہ حالت ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا انتظامیہ پریشرائز کر رہی ہے وہاں کے عزاداروں کو کہ آپ اس معاہدے سے بھی پیچھے ہو جائیں، حالانکہ وہ روایتی طور پر اپنے جو وہ کرتے تھے اس سے پیچھے ہو چکے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، انہیں بلا کر کہا جاتا ہے کہ یہاں قتل و غارت کا خطرہ ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں قتل و غارت کس کی طرف سے ہے؟ جو لوگ ٹولیوں کی صورت میں دربار بیبیہ پاک دامن آ رہے ہیں ان کی طرف تو قتل و غارت دہائیوں سے نہیں ہوئی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی، اور انہوں نے کمپرومائز کر کے بھی آپ کو بتایا کہ چلو امن کی خاطر ہم کچھ جو ہے اپنا حق آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن 3 سال کے بعد دوبارہ ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو 6 سبیلیں لگتی تھی اس کو بھی نہ لگائیں گے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو پولیس کی جو موبائل کارڈ دیتے ہیں اس میں پانی رکھ لیں، اور اس میں پانی رکھنے کے بعد جو ہے آپ تقسیم کریں، اپنا نہ لگائیں۔ تو میں نے ایک افسر سے کہا تھا کہ آپ ایسے کریں
کہ پھر ماتمی بھی آپ ہی ہمیں دے دیں, پولیس آ کر وہاں ماتم کر لے, پھر مجلس عذاب پڑھنے والے کا ہدیہ بھی آپ ہی آ کر دے دیں, تو ہم کچھ نہیں کرتے, سارا کچھ آ کر پولیس ہی کر لے. تو خدا را میں آج لاہور پریس کلب سے اپنی لاہور کی انتظامیہ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا, کیونکہ بہرحال جو سابقہ تجربات ہیں پورے پنجاب سے نسبتاً بہتر حکمت عملی ہوتی ہے ہماری لاہور کی پولیس کی. باقی پنجاب میں ہمیں زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے, لاہور میں ہمیں کم مسائل کا سامنا ہوتا ہے, لیکن لاہور کیونکہ دارالخلافہ ہے پنجاب کا, لہٰذا یہاں پر کوئی چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ بھی پورے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. کسی جتھے سے نہ گھبرائیں, حکومت کا کام ہے اپنی رٹ کو قائم کرنا. اگر کوئی آ کر کہے کہ یہاں قتل و غارت ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کون قتل و غارت کروانا چاہتا ہے, اس کو شیڈیول 4 میں ڈالیں بجائے اس کے کہ پرامن لوگوں کو شیڈیول 4 میں ڈالیں. ان کے ڈیٹینشن آرڈر لے کر آئیں بجائے اس کے کہ پرامن لوگوں کے ڈیٹینشن آرڈر لے کر آئیں. بہرحال آخر میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے صرف یہی کہوں گا کہ ہم ان 10 ایام کے اندر اپنی عبادت کرتے ہیں, اور عزاداری امام حسین علیہ السلام پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی انتخابی سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا. عزاداری امام حسین علیہ السلام پر تمام عزادار جو ہیں وہ متفق ہیں, وہ اکٹھے ہیں, کسی قربانی سے وہ دریغ نہیں کریں گے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جب پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک اطمینان کی کیفیت ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کا خواب چکنا چور کر دیا گیا, پوری امت مسلمہ انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ ہمیں متحد نظر آتی ہے, تو پاکستان کے اندر اسرائیل اور راہ کے یہ ایجنڈا لے کر میدان عمل میں موجود ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر اور بالخصوص پنجاب کے اندر شیعہ سنی فساد کروانا ہے. حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان راہ اور موساد کے ایجنٹوں کو جو ہے وہ لگام دیں, ان سے بلیک میل نہ ہوں, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. آگے سب کچھ آپ دیں. اور مختلف لوگ, میں شاید یہاں نام لینا مناسب نہ ہو, مختلف لوگ جو ہیں وہ کوئی کسی مدرسے کا نام لے کر آ جائے گا, کسی جو ہے وہ تحریک کا نام لے کر آ جائے گا, اور جو ہے اس صورت میں یہ کہا جائے گا کیونکہ اس علاقے میں جو ہے وہ فلاں مدرسہ ہے اور اس کے جو ہے وہ ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں, اگر یہاں یہ ہو گیا تو پھر یہاں قتل و غارت ہوگی. فلاں مسجد سے اعلان ہو چکا ہے اور فلاں مسجد کے اعلان کی وجہ سے جہاں جو ہے وہ قتل و غارت ہو جائے گی, بجائے اس کی. اور یہ